فجر کی اذانوں کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ اٹھی تھی۔ وہ وضو کر کے واش روم میں گھسی تھی۔ وضو کر کے نکلی، نماز پڑھی اور دعا کرتے اس کی نگاہوں کے آگے سے رات کے تمام واقعات گزرے۔ وہ اٹھی، روم سے باہر نکلی، چائے چڑھائی۔ چائے پکی تو 2 کپوں میں انڈیل کر کپ ٹرے میں سجائے مین ڈور کھول کر باہر گارڈن میں آ بیٹھی۔ وہ بینچ پہ آڑا ترچھا پڑا ہوا تھا۔ آدھا جسم بینچ پہ تھا اور آدھا زمین پر۔ وہ سامنے والے ٹیبل پر چائے رکھتی اس کی طرف بڑھی تھی۔ اسے بے خبر سوتا دیکھ کے اسے شرارت سوجی تھی۔ گلاب کے پودے سے کھلے گلاب کی کلی توڑ کر وہ اس کے سر پہ جھکی تھی۔ دھیرے دھیرے گلاب اس کے چہرے پہ پھیرتی اس کی نیند میں خلل ڈال چکی تھی۔ اس کے ماتھے پر شکنوں کا جال نمودار ہوا تھا۔ وہ نیند سے بوجھل آنکھیں کھولتا اس کا ہاتھ کلائی سے تھام گیا تھا۔ اسے ناراضگی سے تکتا وہ اس کی کلائی چھوڑ گیا۔ وہ ٹیبل پہ پڑی چائے کے کپ اٹھاتی آئی، ٹرے اس کے سامنے بڑھائی۔ اس نے خاموشی سے کپ اٹھایا اور اپنا کپ تھامتی ٹرے اپنے اور اس کے درمیان بیچ میں بچی خالی جگہ پر رکھتی اسے تکنے لگی، جس کا موڈ اچھا خاصا خراب تھا۔ اس کے مسلسل تکنے پر اس نے مڑ کے اسے دیکھا تھا۔ کیوں دیکھ رہی ہو ایسے؟ وہ نروٹھے پن سے بولا تھا۔ دیکھ رہی ہوں پوری رات باہر پڑے رہے پر اکڑ پھر بھی کم نہیں ہوئی۔ وہ اپنی ابھرتی ہنسی پر قابو پاتے بمشکل بول پائی تھی۔ بہت ہی سستا مذاق ہے نا؟ نہ مجھ سے پہلے اکڑی تھی نہ اب ہے، نہ مجھ میں پہلے اکڑ تھی نہ اب ہے، پر ہاں سر میرا ضرور درد کر رہا ہے۔ پوری رات مچھروں کے ساتھ کشتی کرتا رہا میں، تھک گیا ہوں آج، نہ جانے آفس کیسے جاؤں گا۔ وہ دور افق کو تکنے لگا تھا۔ گہرا نیلا رنگ پورے آسمان پہ چھایا ہوا تھا۔ ہلکا اندھیرا تھا اور ہلکی روشنی۔ بڑا ہی پیارا منظر تھا۔ جیسے روز چاہتے ہیں ویسے ہی آج بھی چاہیے کہ آفس، وہ سنجیدگی سے بولی تھی۔ سیریسلی؟ اس نے اسے گھورا تھا۔ سیریسلی، نرم لہجے میں کہا تھا۔ پوری رات باہر مچھروں کے ساتھ سونے کو چھوڑ کر صبح صبح چائے جیسی عنایت کرنے کا مقصد؟ وہ چائے کی چسکی بھرتا مسفر ہوا تھا۔ مجھے آپ سے بات کرنی تھی، وہ دھیمے سے بولی تھی۔ کہو کیا کہنا ہے؟ وہ رخصتی رفع کرتے ہوئے بولا تھا۔ کل جو بھی ہوا آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مانا کہ بختاور آپ کی اچھی دوست ہے، پر آپ کی ایک فیملی بھی ہے۔ جو وقت آپ بختاور کو دے کے آئے ہیں کل، وہ کچھ میرا تھا، کچھ آپ کی اولاد کا اور کچھ آپ کا اپنا وقت تھا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ نے مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ مجھے دکھ ہوا، بہت دکھ ہوا۔ مانا کہ ہمارا تعلق سازگار نہیں ہے، پر کیا ضروری ہے کہ ہم اپنے بیچ کے معاملات کو کسی غیر انسان پر عیاں کریں؟ کیا یہ غلط نہیں؟ ہماری زندگیوں میں جو بھی ہو رہا ہے یہ ہمارا مسئلہ ہے، اور جو ہمارا مسئلہ ہے بس وہ ہمارا ہی مسئلہ ہے۔ ہم دوسروں پر اپنے مسائل، اپنی ناراضگی ظاہر کر کے کسی بھی غیر کے ساتھ اپنے رشتے، اپنے تعلق کے کمزور ہونے کی کڑی نہیں دے سکتے کہ ہر آنے جانے والے انسان ہمارے وقتی ناراضگی کا استعمال کر کے اپنی پسند کے فائدے اٹھا کر چلتا بنے۔ ہمارے بیچ جو بھی ہو رہا ہے یہ ہماری اپنی نجی زندگی ہے۔ ہمیں اپنے تعلق کی خوبصورتی کو دنیا کی نظروں میں کیسے بنا کر رکھنا ہے یہ ہمارا کام ہے۔ ہاں ہم لڑیں گے، جھگڑیں گے، شاید کئی دن تک ہم کلام بھی نہ کریں، پر جب ہم بات کریں گے تو ہر شکایت ہوا ہو جائے گی۔ پر اگر ہم نے باتوں کو دوسروں پر عیاں کر دیں گے تو وہ ان عام سی باتوں کا افسانہ بنا ڈالیں گے۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں نا میں؟ وہ اپنی بات مکمل کرتی اسے بغور تکنے لگی تھی۔ یار میں نے ہمارے بیچ کے تعلق کو کہاں پوسٹر لگا دیا ہے؟ وہ حیران ہوا تھا۔ کبھی کبھار پوسٹر لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ کے رویے میں ہی ہر بات عیاں کر جاتے ہیں۔ وہ آسمان کو تکتے سنجیدگی سے بولی تھی اور چائے کی ایک چسکی بھری تھی۔ اوکے چلو مان لیا میری غلطی تھی، سوری، آئندہ سے خیال رکھوں گا، وہ نرمی سے بولا تھا۔ میری بات سمجھنے کا شکریہ۔ وہ رخ اس کی جانب کیے دھیرے سے مسکرائی تھی۔ کتنا پیارا لگ رہا ہے نا آسمان اس وقت، وہ دھیرے سے بولا تھا۔ آسمان تو ہر وقت ایسے ہی پیارا ہوتا ہے، بس ہمیں ہی فرصت نہیں ہوتی کہ ایک نظر دور افق پر بکھری قدرت کے حسین رنگوں پر ڈال لیں، صبور نے نرمی سے کہا تھا۔ یہ بھی خوب کہی آپ نے محترمہ، وہ مسکرایا تھا۔ بختاور کب جائے گی واپس اپنے گھر؟ اس نے نرمی سے پوچھا تھا۔ ابھی وہ اپنے فلیٹ میں کچھ رینوویشن کا کام کروا رہی ہے، جیسے ہی مکمل ہو جائے گا وہ چلی جائے گی، اس نے عام سے لہجے میں جواب دیا۔ اچھا صحیح، میں ناشتہ بنا لوں، آپ سو جائیں، 9 بجے تک چلے جائے گا آفس، کچھ گھنٹے سو جائیں۔
وہ اس کا اور اپنا کپ اٹھاتی اٹھی تھی کہ اس کی آواز کانوں میں پڑی تو وہ پلٹی تھی۔ تم بختاور سے اتنی انسیکیور کیوں ہو رہی ہو؟ اس نے خاموش سے لہجے میں پوچھا تھا۔ کیا مجھے بختاور سے انسیکیور نہیں ہونا چاہیے؟ یہ وہ عورت ہے جس کے آپ کی زندگی میں دوبارہ آ جانے سے آپ اپنی بیٹیوں کی ماں پر سوکن لانے والے تھے۔ جب اس وقت اس عورت کو اور آپ کو جانا اور جویریہ اور حوریہ پر ترس نہ آیا تو اب مجھ پہ کیا خاک آئے گا؟ وہ اپنی بات مکمل کرتی رکی نہ تھی، منظر سے غائب ہو چکی تھی، پر وہ جہادات عجیب ہی کسی دنیا میں جا پہنچا تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ جویریہ اور حوریہ تمام باتیں صبور کو بتائیں گی۔ اسے عجیب ہی کوئی شرمندگی ہونے لگی تھی۔ وہ سردہ خارج کرتا سونے کو اندر چلا گیا تھا۔ زندگی کی ہے ہر ڈگر الگ، مگر اس ڈگر پر جانا ہے جس ڈگر پر تم ہو۔ بختاور ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھی بڑی ہی شاعرانہ انداز میں شہادات کو تکتے بولی تھی۔ شہادات تو یکدم گھبرا گیا تھا۔ کل کی پوری رات باہر گزارنے کے بعد اسے کوئی تمنا نہیں تھی دوبارہ مچھروں کے سنگ اپنی رات خوار کرنے کی۔ اس نے چور نظروں سے بختاور کو دیکھا تو وہ محترمہ لگی اسے ہی تارنے میں مصروف تھی۔ اس کے ماتھے پر پسینہ آنے لگا تھا۔ ٹیبل پر پراٹھے رکھتی صبور نے تیوری چڑھا کر جہادات کو گھورا تھا، مانو ساری صورتحال میں غلطی سراسر ہی جہادات کی ہو۔ جہادات اس کے گھوری کو نظر انداز کرتے اپنا ہاتھ پراٹھے کی پلیٹ کی طرف بڑھایا تھا۔ اس کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا تھا۔ وہ پراٹھے کی پلیٹ اٹھاتی جویریہ اور حوریہ کی طرف بڑھا گئی تھی۔ یہ منتظر تھا کہ جب اب اس کی باری آئے گی، پر یہ کیا، پلیٹ میں اب پڑا آخری پراٹھا وہ اپنی پلیٹ میں ڈال چکی تھی۔ جہادات نے اسے گھورا تھا۔ ناشتہ کہاں ہے میرا؟ اس نے آنکھیں دکھائی تھیں۔ آپ ناشتہ کریں گے؟ اس نے اسے معصومیت سے تکا تھا۔ ہم سب کیوں بیٹھے ہیں یہاں؟ وہ چڑا تھا۔ ناشتہ کرنے؟ وہ مسکائی تھی۔ تو پھر مجھے بھی دو ناشتہ، وہ بڑے ضبط سے بولا تھا۔ ہاں تو کریں نا ناشتہ، آپ کی اور اپنے لیے ہی نکالا ہے، ایک ہی پلیٹ میں مل کے کھاتے ہیں۔ وہ جہادات کو مسکرا کر دیکھتی پلیٹ تھوڑا سا کھسکا کے اس کی طرف کر گئی تھی۔ جہادات اس کی بات پر مسکرایا تھا۔ کیوں نہیں، بالکل ساتھ کھائیں گے ایک ہی پلیٹ میں۔ وہ مسکراتا نوالے بنانے لگا تھا۔ جہادات تمہارا انٹرویو تھا نا؟ بختاور نے جہادات کی توجہ اپنی جانب مبذول کرانی چاہی تھی۔ ہاں آج دوپہر میں ہے، اس نے نارمل سے لہجے میں جواب دیا تھا۔ صبور شاید آج ہم تینوں لیٹ ہو جائیں، وہ ناشتہ کرتے نرمی سے اسے بتاتا بختاور کو زہر لگا تھا۔ کیوں؟ صبور الجھی تھی۔ آفس ورک ہے تھوڑا بہت تو اس کی وجہ سے لیٹ ہو جائیں گے۔ اس نے چائے کا کپ اٹھایا تھا۔ اچھا صحیح، اس نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ جویریہ حوریہ چلیں؟ وہ نیپکن سے ہاتھ پونچھتا اٹھا تھا۔ جی بابا چلیں۔ وہ دونوں اٹھی تھی اور اپنے بابا کے پیچھے ہو لی تھی۔ چائے پئیں گے آپ؟ اب تینوں کے جانے کے بعد صبور نے بختاور سے چائے کا پوچھا تھا۔ نو میں چائے نہیں پیتی، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ صحیح، کھانے میں کیا کھانا پسند کریں گی؟ آپ بتا دیجئے، آج آپ کی مہمان نوازی میں کچھ بنا لوں؟ رسان سے پوچھا تھا۔ مجھے جو کھانا ہوا میں خود بناؤں گی، اور رہی مہمان نوازی کی بات تو میں اس گھر میں مہمان نہیں، بختاور نے لٹھ مار جواب دیا تھا۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ کا اپنا ہی گھر ہے، اپنا گھر سمجھ کے آرام و سکون سے رہیں۔ ویسے آپ کے اپنے گھر کا رینوویشن کب مکمل ہوگا؟ وہ نرمی سے بولی تھی۔ تمہیں کس نے بتایا؟ وہ چونکی تھی۔ میرے شوہر نے، وہ مسکرا کر جواب دیتی ٹیبل پر پڑے گردے برتن سمیٹنے لگی تھی۔ جہادات نے حیرت سے پوچھا تھا۔ جی کیوں، کوئی مسئلہ ہے؟ صبور نے مصنوعی پریشانی سے پوچھا تھا۔ نہیں، اٹک کر یک لفظی جواب دیا تھا اور ٹیبل پہ پڑا اپنا موبائل اٹھاتے اپنے روم میں چلی گئی تھی۔ صبور نے سر اٹھا کر اس کی پشت کو تکا تھا اور ہولے سے مسکرائی تھی۔ اس پر دھیان ہٹاتی وہ اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی تھی۔ جابر کی آنکھ کھلی تو یکدم نظر سامنے لگی وال کلاک پر گئی تھی۔ گھڑی کی سوئیوں کو 10 بجاتے دیکھا اور ایک جھٹکے سے اٹھا تھا۔ اپنے برابر میں نظر ڈالی تو اس کی بیٹی سو رہی تھی، پر اس بیٹی کی ماں غائب تھی۔ اسے رات کی تمام باتیں یاد آئیں تو اس کا موڈ خراب ہوا تھا۔ وہ بیزاریت سے اٹھا، واش روم میں گھسا، فریش ہونے اور نکسک سا تیار ہوا ناشتہ کرنے کے لیے نیچے جانے لگا تھا۔ ابھی زینوں سے اترا ہی تھا کہ یکدم اس کے موبائل پر نوٹیفیکیشن آئی۔ اس نے واٹس ایپ پر آئی ویڈیو کھولی تو اس کے ہونٹوں پر شریر سے مسکراہٹ رنگ گئی تھی۔ ایک دم اس کا موڈ فریش ہوا تھا اور وہ مسکراتا ہوا اپنی چیئر گھسیٹ کر بیٹھا تھا۔ فلک اور تاشا دونوں بیٹھی تھی۔ زرتاشا نے اسے نظر انداز کر رہی تھی، جبکہ فلک بار بار اسے وقفے سے نگاہ اٹھا کے دیکھ رہی تھی۔ وہ موبائل سائڈ پہ رکھتا نگاہیں اٹھا کر اسے تکتا محبت سے مسکرایا تھا۔ اس نے غور سے فلک کو دیکھا تھا، جس کے چہرے پر یکدم سکون سا اتر آیا تھا، محض اس کے دیکھنے سے ہی۔
ناشتہ کیا آپ دونوں نے؟ وہ دونوں کو نرمی سے تکتا مستفر ہوا تھا۔ نہیں، ابھی کر رہے ہیں۔ تمہیں چائے نکال کر دوں؟ فلک جھٹ سے بولی تو وہ اس کی بےتابی پر مسکرایا تھا۔ بالکل نکال دو۔ ویسے بھی یہ شوہر والا پروٹوکول بڑی مشکل سے تم دونوں دیتی ہو، وہ دل فریب سے لہجے میں کہتا مسکرایا تھا۔ بس بھی کرو اب، فلک نے اپنا منہ پھولایا اس شکوے پر۔ زرتاشا، منت کے اسکول میں ایڈمیشن کے حوالے سے تم نے کچھ سوچا؟ ابھی وہ کھوئی ہوئی سی زرتاشا کو تکتا گویا ہوا تھا۔ فلک نے نگاہیں اٹھا کر اسے تکا تھا اور جابر کی چائے اسے تھمائی تھی۔ جابر نے ہلکی سی مسکان پاس کر کے اس کے ہاتھ سے کپ تھام لیا تھا۔ نہیں سوچا ہم نے، ویسے بھی یہاں نہیں رہنا، جہاں ہم جائیں گے وہاں ایڈمیشن لے دوں گی اسے، وہ سرد سے لہجے میں کہتی نظریں جھکا گئی تھی۔ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ جابر نے سب جانتے بوجھتے بھی انجان بن کے پوچھا تھا، اور فلک نے بھی حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ آپ لوگ نہیں، صرف میں اور منت، وہ گہرا سانس خارج کرتے ہوئے گویا ہوئی تھی۔ کہاں جا رہی ہو یار، مجھے بھی لے چلو، یکدم فلک نے بھی چہک کر بولا تھا۔ جابر، مجھے تم سے طلاق چاہیے، وہ بمشکل بولی تھی۔ کیا چاہیے، دوبارہ کہنا، اس نے سرد لہجے میں کہا تھا۔ مجھے طلاق چاہیے، وہ سن سی بیٹھی کسی بت کی مانند گویا ہوئی تھی۔ مجھے سنائی نہیں دیا، تمہیں کیا چاہیے؟ وہ جب سے مٹھیاں بھیجتا گویا ہوا تھا۔ مجھے تم سے طلاق چاہیے، اب کہ وہ کرسی سے کھڑی ہوئی اور قدرے چلا کر کہا تھا۔ جابر بھی کرسی سے اٹھا تھا، ہاتھ میں موجود چائے کا کپ اس نے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا تھا۔ فلک سہم کر پیچھے ہوئی تھی، اس نے جابر کو پہلے کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ پر زرتاشا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑی تھی۔ جابر نے جنونی انداز میں ٹیبل پر سے پڑی چھری اٹھائی اور یکدم وحشی انداز لیے اس کی طرف لپکا تھا۔ فلک کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی تھی۔ جابر نے چھری کو زرتاشا کی گردن پہ رکھا اور اسے گدی سے پکڑ کر جھنجھوڑا تھا۔ طلاق چاہیے تمہیں؟ آزادی چاہیے مجھ سے۔ یہ آزادی تمہیں صرف دو ہی صورتوں میں مل سکتی ہے، یا تو تمہیں مرنے سے پہلے، یا پھر میرے مرنے سے، یا تمہارے مرنے سے یا پھر میرے مرنے سے۔ وہ خون خوار ہوتا چاقو کا دباؤ اس کی گردن پہ بڑھا گیا تھا۔ اس کا وحشی پن دیکھ کے یکدم زرتاشا کی آنکھوں میں بھی خوف ہلکورے لینے لگا تھا۔ یکدم ہی اسے اپنی گردن پر جلن کا احساس ہوا تھا اور پھر اس کی گردن سے ہلکی سی خون کی لکیر بہہ نکلی تھی۔ زرتاشا کی آنکھوں میں خون دیکھ کر مزید خوف ابھر آیا تھا کہ یکدم وہ سہمے لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ چھوڑیں مجھے، اس کی آنکھوں سے آنسو گرنا شروع ہو گئے تھے۔ کیوں آزادی نہیں چاہیے؟ اس نے اپنے ہاتھوں کی مٹھی میں سے اس کے بال جگڑ کر پوچھا تھا۔ جابر، مجھے درد ہو رہا ہے، وہ سسکی تھی۔ پر تم ابھی خود آزادی مانگ رہی تھی، اس نے جنونی انداز میں کہا تھا۔ نہیں چاہیے، چھوڑیں مجھے، وہ اس کی آنکھوں میں جنونی پن دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ جابر کچھ کہتا، پیچھے سے جابر کے سر پر کسی نے بھاری ڈنڈے سے کاری ضرب لگائی تھی۔ یکدم اس کی گرفت زرتاشا پر کمزور پڑ گئی تھی۔ درد سے تڑپ کر سر کی پشت پر ہاتھ رکھ کے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو فلک ہاتھ میں ڈنڈا پکڑے کھڑی تھی۔ زرتاشا اس کی گرفت ڈھیلی پڑتے ہی پیچھے ہٹی تھی۔ فلک، تم کسی دن میرے ہاتھوں سے ضائع ہو جاؤ گی، وہ خونخوار لہجے میں اس پہ دھاڑا تھا۔ مجھ پہ نہ دھاڑو، نہیں تو ابھی جان لے لوں گی میں تمہاری اس ڈنڈے سے۔ وہ اپنے اندر کا خوف چھپاتی پیچھے ہوئی تھی۔ ابھی تو مجھے ہو رہی ہے بہت دیر، واپس آ کے دیکھتا ہوں تم دونوں فضول عورتوں کو۔ وہ دونوں کو گھورتا ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھاتا تن پن کرتا نکل گیا تھا۔ اس کے نکلتے ہی یکدم زرتاشا زمین پر گرنے کے انداز میں بیٹھی تھی جیسے پیر بے جان ہو گئے ہوں۔ فلک نے اپنے ہاتھ سے ڈنڈے کو دور پھینکا اور بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی تھی، اور یکدم دونوں ایک دوسرے کے گلے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھیں۔ وہ گھر کے کام کر کے فارغ ہوئی، لاؤنج میں آ کر ٹی وی آن کیا تھا۔ چینلز کی سرچنگ کرتے ہوئے اس کی نظر اسکرین پر چلتے جہادات کے چہرے پر رکی تھی۔ سامنے وہ کالی قمیض شلوار پہنے بیٹھا ایک اینکر سے کیے گئے کسی سوال کا جواب دے رہا تھا۔ اس نے ریموٹ سائڈ پر رکھا اور ٹی وی اسکرین کو بغور دیکھنے لگی۔ تو سر، آپ کو کیا لگتا ہے چائلڈ ابیوز کی شرح میں جو اضافہ ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے؟ اور اگر اضافہ ہو رہا ہے تو اس کی وجہ کون ہے؟ کون ذمہ دار ہے اس چیز کا؟ اینکر نے پرجوشی سے سوال داغا تھا۔ چائلڈ ابیوز کی شرح میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا جواب تو بہت آسان ہے موہت، وہ اس کا سوال دہراتا ہنسا تھا، اپنی نگاہیں کیمرے کی طرف کرتا دونوں ہاتھوں کو باہم پھنسائے بولا اور بولتے ہوئے بیٹھا اور بولنے کو الفاظ جمع کر رہا تھا۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد وہ گویا ہوا۔ جانتے ہو موہت، چائلڈ ابیوز کی شرح میں اضافہ ہم نے ہونے دیا ہے۔
اس لیے ہو رہا ہے۔ ہم مختلف پلیٹ فارمز پہ بیٹھ کے اس ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہیں، کوئی بھی اس طرح کا کیس ہماری نظر سے گزرتا ہے، ہمارا میڈیا شور برپا کر دیتا ہے، انصاف انصاف کے نعرے لگنے لگتے ہیں، لوگوں کے پروفائل پکچرز کی زینت بن جاتا ہے، اور وہ ٹاپک ان دنوں میں اپنے فرینڈ لسٹ کھول کر دیکھیں تو آپ کو ان کی ٹائم لائن پر اس وکٹم کی پکچرز اور اس پہ لکھے چند جذباتی جملوں کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ آپ کوئی بھی سوشل میڈیا ایپ کھولو، ہر جگہ ایک ہی طرح بات ہو رہی ہے، انصاف دو اور بس انصاف دو۔ پر کبھی آپ نے نوٹ کیا کہ وہ سلسلہ چند دنوں یا زیادہ سے زیادہ چند ماہ چلتا ہے، اس کے بعد سب کے جذباتی نعرے پر ٹھنڈا ٹھار پانی گر جاتا ہے، سب اپنے حصے کا کام کر جاتے ہیں اور سوشل میڈیا باقی رہا وہ وکٹم، اسے تو ویسے بھی انصاف نہیں ملنا۔ بات رہی مجرم کی تو وہ بھی تو آرام سے پھرتا رہے گا اور نیا شکار ڈھونڈے گا۔ صحیح کہہ رہا ہوں نا میں موہت؟ اس نے اپنی بات کے اختتام پر موہت کی رائے مانگی تھی۔ سر آپ کی بات تو بالکل درست ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، پر ساری عام عوام ہے یہ، اس سے زیادہ کر بھی کیا سکتی ہے؟ جتنا عوام کے بس میں ہے عوام اتنا کر گزرتی ہے۔ موہت نے سنجیدگی سے اس کی بات کا جواب دیا تھا۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہو تم موہت، یہ عام عوام ہے، یہ وہ عوام ہے جو بس بظاہری طور پہ دیکھنا چاہتی ہے کہ بھئی ہم تو ایسے نہیں، دیکھو تو ہم تو زینب کو انصاف دلوانے کے لیے پروفائل پک بھی زینب کی لگائی تھی۔ یہ عوام بس دنیا کی نظروں میں اچھا بننا چاہتی ہے۔ پاکستانی عوام اپنے ملک کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہتی۔ ان کے 4 دنوں کے دھرنوں سے ان معصوموں کو انصاف نہیں ملنے والا۔ فرتے جذبات سے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ بٹ سر آپ بتائیں کیا کرے گی یہ عوام؟ جب ملزم کا ہی پتہ نہ ہو تو پھر کیسے ملے گی کسی معصوم کو انصاف؟ اینکر کی طرف سے سوال داغا کیا تھا۔ موہت، مجرم ہمارے درمیان ہی ہوتا ہے پر اسے چھپا کے رکھا جاتا ہے۔ ہاں، سوال اچھا کیا آپ نے کہ ہماری بیچاری عام عوام کیا کرے؟ کچھ بھی کرے، بس یہ دوگلا پن نہ کرے۔ ہر وہ دوسرا تیسرا شخص جو انصاف مانگ رہا ہوتا ہے نا وکٹم کے لیے، اس میں بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اس شخص نے کبھی کسی کو وکٹم بنا کے رکھا ہوتا ہے۔ اس کی آواز میں بھاری سا پن آ گیا تھا۔ سر یہ تو آپ بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اینکر اس کے سوال پر پریشان ہوا تھا۔ اتنا بڑا نہیں ہے یہ دعویٰ موہت، حقیقت یہ ہے کہ حقیقت ہے یہ ہمارے بیمار معاشرے کی۔ وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ سر آپ دعویٰ کر رہے ہیں تو کیا چند ایسے لوگ کو ایکسپوز کر سکتے ہیں؟ موہت کا انداز خاصا چیلنجنگ تھا۔ نہ کریں موہت، کہیں اگلے ہفتے آپ کو ہی ایکسپوز نہ کر رہا ہوں میں آپ کے شو میں۔ وہ ہنسا تھا۔ نہیں سر، الحمدللہ میں بالکل کلین ہوں۔ موہت بھی جواباً ہنسا تھا۔ چلیں دیکھ لیتے ہیں، اگلے ہفتے پھر آئیں گے ہم آپ کے شو پر دوبارہ۔ جہادات بہت زیادہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ اوکے انشاءاللہ ضرور سر۔ چلیں ایک آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو سوال ہے کہ چائلڈ ابیوز میں غلطی کس کی ہوتی ہے؟ موہت نے مسکرا کر پوچھا تھا۔ موہت، میرے خیال سے ان تمام معاملات میں سب سے زیادہ غلطی اگر ہوتی ہے تو وہ محض والدین کی ہوتی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو میری نظر سے ہو کر گزری۔ ایک 7 سالہ بچی رات 11 بجے اپنے گھر سے چیز لینے نکلی تھی۔ کوئی شخص تھا جس نے اس بچی کو دیکھا تو اس بچی کے اکیلے ہونے کے خیال سے اس کے پیچھے گاڑی چلاتا رہا اور اسے اس کے گھر تک بحفاظت پہنچا کر وہ واپس پلٹا۔ اس ویڈیو میں وہ بتا رہا تھا کہ بچی بہت دور گئی تھی رات 11 بجے چیز لینے۔ کیا اس بچی کے والدین کو اس بات کا خیال نہیں رکھنا چاہیے تھا کہ رات کا وقت ہے، گلیاں بالکل سنسان ہیں، ہماری بچی چیز لینے نکل رہی ہے، گھر کے پاس تو کوئی دکان ہے نہیں، پر اگر بالفرض ہے بھی تو کیا آدھی رات کو اس کے والدین کو اس بچی کو اس کے گھر سے نکالنے دینا چاہیے تھا؟ وہ بہت دھیرے دھیرے سے بہترین الفاظ کا چناؤ کر کے بول رہا تھا۔ صحیح، تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ زیادہ غلطی والدین کی ہے؟ موہت سمجھنے والے انداز میں بولا تھا۔ بالکل موہت، والدین کی ہی غلطی ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں میں اویئرنیس پیدا کریں، دور حاضر کے حالات سے ان کی شناسائی کروائیں، انہیں بتائیں کہ ماں باپ کے علاوہ کوئی تمہارا خیر خواہ نہیں، بچوں کو بتائیں کہ آپ ان کے والدین اپنی اولاد کے لیے بہترین دوست ہیں۔ اپنے بچے کو بتائیں کہ آپ انہیں سمجھتے ہیں، اپنے بچے کو اپنا دوست بنائیں تاکہ وہ اس طرح کے کسی بھی مرحلے سے گزرے تو وہ بنا ڈرے اعتماد کے ساتھ آپ کو تمام بات سے آگاہ کریں۔ اور خدارا میری ان ماؤں سے اپیل ہے جو اپنی بچیوں کے منہ بند کروا دیتی ہیں بدنامی کے ڈر سے، خدارا ایسا نہ کریں۔ وہ بہت عاجزی سے بولا تھا۔ ثبوت ٹی وی
بیٹھی ٹی وی اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ شو ختم ہو چکا تھا۔ اس نے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی بند کر دیا، پر اس کے کانوں میں ابھی تک جہادات کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ اپنا سر صوفے کے پٹ سے ٹکا گئی تھی۔ وہ خاصی تھکی تھکی سی تھی، پر یہ تھکن جسم کی نہ تھی، یہ تھکن تو روح کی تھی۔ وہ اپنے آفس میں سر تھام کے بیٹھا تھا۔ سر تاشا کی بار بار طلاق کی ضد کی وجہ سے وہ تنگ آ گیا تھا۔ نہ جانے وہ کیوں نہیں سمجھ رہی تھی اس بات کو۔ وہ دونوں اس کے لیے اہم تھی اور دونوں کو ساتھ رکھنا چاہتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ دونوں خوش رہیں۔ دونوں ہی تو زندگی کی تکلیفوں سے لڑ کر اس کی زندگی میں آئی تھی۔ وہ کیسے ان میں سے کسی ایک کو بھی واپس اس کھائی میں دھکیل دیتا؟ شاید وہ یہ اعتراف کبھی کسی سے نہ کر پاتا۔ اسے ان دونوں میں سے سب سے زیادہ عزیز تاشا ہی تو تھی۔ بے شک فلک تاشا سے پہلے اس کی زندگی میں آئی تھی، پر تاشا تو اس کے نکاح میں آنے والی پہلی عورت تھی۔ تاشا ہی تو وہ عورت تھی جس پر جابر خان کی ہر بدتمیزی کو ہنستے برداشت کیا تھا۔ اس کی خاطر خود پر اتنے طعنے تشنے سہ لیے تھے۔ وہ دونوں کو بہت زیادہ خوشیاں دینا چاہتا تھا۔ فلک تو شاید سنبھل بھی جاتی، پر اب اسے تاشا سنبھلتے نہ دکھ رہی تھی۔ اس کا سر شدت سے دکھنے لگا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ اس کا سر دکھ رہا تھا۔ اسے ہر وہ لمحہ یاد آیا جب وہ فلک سے نکاح کر کے گھر آیا تھا، اور اس نے تاشا کو جب اپنے دوسرے نکاح کا بتایا تھا تو وہ کیسے ٹوٹ کے بکھری تھی۔ اس کی نگاہوں کے آگے وہ منظر ایک بار پھر چلنے لگا تھا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے جابر خان۔ وہ سسکتی ہوئی اس کے گربان تھامے اپنی سیاہ آنکھوں میں دنیا جہان کی کرچیاں بسائے ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ کیسا دھوکہ؟ میں نے کوئی دھوکہ نہیں دیا۔ یہ بات تو ازل روز سے طے تھی کہ میں اپنی پسند کی شادی کروں گا۔ اب کر لی تو تمہیں تکلیف کس بات کی ہو رہی ہے اس قدر؟ وہ خونخوار سا ہوا۔ اپنے گربان پر اس کا پڑا ایک ہاتھ ایک جھٹکے سے خود سے دور کیا تھا۔ تمہیں ذرا دکھ نہیں اپنے کیے پر؟ صدمے سے بھرائی آواز میں وہ دکھ سے مستفر ہوئی تھی۔ اس میں دکھ کی کیا بات ہے؟ میں خوش ہوں، میں نے اپنی پسند کی شادی کر لی۔ وہ اپنی سرد آنکھوں سے اسے تکتا ہوا ٹھنڈے لہجے میں بولا تھا۔ ٹھیک صحیح کر لیا تم نے شادی۔ ٹھیک صحیح کر لی تم نے شادی۔ اب مجھے طلاق دو، ابھی اس وقت مجھے طلاق دو۔ وہ بپھری ہوئی شیرنی کی طرح ایک بار پھر اس کا گربان جکڑتی ہوئی بولی تھی۔ ایسا تو ممکن نہیں، قطعی ممکن نہیں۔ وہ اس کے بالوں کی آوارہ لٹوں کو پیچھے اڑستے ہوئے بولا تھا۔ میں نے کہا مجھے طلاق دو، وہ خونخوار ہوتی جنونی انداز میں بولی تھی۔ ناممکن، اس نے گہرا سانس ہنکارا بھرتے ہوئے اس پرسکون لہجے میں کہا تھا۔ مجھے طلاق چاہیے جابر خان تم سے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی اس کے سینے پر تھپڑ مارنے لگی تھی۔ تاشا میں طلاق نہیں دوں گا تمہیں، وہ سرد لہجے میں کہتا تاشا کو سخت زہر لگا تھا۔ کیوں نہیں دو گے تم مجھے طلاق؟ مجھے طلاق دو، وہ بچوں کی طرح ضد کرنے لگی تھی۔ کیونکہ میں تمہیں ساری زندگی ایسے ہی گڑ گڑاتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ نہ جانے کس رو میں کہہ گیا تھا، اسے خود بھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ نہیں کرو، میں مر جاؤں گی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی اس کے چہرے پر تھپڑ مارنے لگی کہ یکدم جابر نے اس کے ہاتھوں کو تھاما تھا۔ جہالت مت دکھاؤ سر تاشا، اس نے دانت پیس کر کہا تھا۔ جہالت؟ میں جہالت دکھا رہی ہوں، اور جو تم نے کیا اس کا کیا جابر خان؟ اس کے لہجے میں مان و محبت کی ٹوٹی ہوئی کرچیاں تھیں۔ دوسری شادی کی ہے، کوئی گناہ نہیں۔ اس نے غصے سے پھولتی سانسوں والی کنپٹی سہلائی تھی۔ اچھا دوسری شادی کیا ہے، گناہ تو نہیں؟ ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہو تم، پر میرے دل کا کیا؟ اس کو تم نے توڑ دیا۔ کسی کا دل توڑنا کیا گناہ نہیں؟ وہ سسکتی شکوا کر گئی تھی۔ بچکانی باتیں نہ کرو، دل ہے کوئی کھلونا نہیں کہ ٹوٹ گیا۔ وہ اسے غصے سے دیکھتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ وہ یکدم خیالوں سے نکلا، اور اس دن کے بعد اچانک اب وہ پھر طلاق مانگ رہی تھی۔ کیا اسے اتنے عرصے میں ابھی تک انست نہ ہو سکی تھی کہ وہ اس کی خاطر خاموشی سے اس رشتے میں رہ لے، پر دل سے؟ یا پھر شاید وہ ضمیر کی آواز تھی جو اسے جھنجھوڑ گئی تھی۔ کیوں جابر خان وہ اس رشتے میں کیوں رہے؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ اسے اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کا حق نہیں؟ ضمیر کی آواز پہ وہ یکدم جھنجھلا اٹھا تھا۔ اسے حق ہے، پر وہ اس رشتے کو نبھائے گی۔ اگر یہ رشتہ ختم ہوا تو اس کی زندگی کا وہ سیاہ باب ایک بار پھر کھل جائے گا، اور وہ کبھی اپنی تاشا کو دوبارہ اس صدیت میں ڈالنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اپنی گردن چیر کی پشت پہ ٹکاتا آنکھیں موند گیا تھا۔ اس کے انگ انگ سے بے چینی پھوٹ رہی تھی۔
یار سر آپ نے توڑ ہی دیا تھا، اچھے خاصے جذباتی ہو جاتے ہیں آپ تو۔ معید ہنستا ہوا کافی کا مگ اس کی طرف بڑھا گیا تھا۔ جذباتی؟ اس نے جھانکتی نگاہوں سے اسے تکا تھا۔ ہاں جذباتی، اس نے دوبارہ دہرایا تھا۔ بیٹا میں کوئی کم عمر انسان نہیں کہ میں جذباتی ہو جاؤں، آپ بس انتظار کر کے دیکھو اور دیکھو کیا ہوتا ہے۔ جانتے ہو معید، یہ جو سامنے ہے نا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، جو ڈھکا چھپا ہے اس سے بھی زیادہ خطرناک، دل دہلانے والا منظر ہے۔ جہاندار نے بھاپ اڑاتا کب لبوں سے لگایا تھا۔ کیا مطلب؟ معید کو حیرت ہوئی تھی۔ جل جاؤ گے ہر مطلب معید، بس مزید کچھ دن کی بات ہے، وہ ایک عزم سے کہتا معید کو دیکھ کے مسکرایا تھا۔ چلیں دیکھ لیتے ہیں کہ ایسا کیا دل دہلانے والا منظر پر آنے والا ہے۔ معید بھی مسکرایا تھا۔ بالکل ضرور، بہت جلد۔ جہاندار اپنی پاکٹ سے موبائل نکال کے بولا تھا۔ اچھا معید میں چلتا ہوں، کچھ ضروری کام ہے مجھے، ٹھیک ہے؟ بائی دا وے تھینکس فار دی کافی۔ وہ مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھاتا کھڑا ہوا تھا۔ معید بھی فوراً اس کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ رک جاتے سر تھوڑی دیر مزید، اس نے پیشکش کی تھی۔ نہیں، پھر سے ہی، ابھی چلتا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے اسی گرمجوشی سے ملتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ تاشا تم طلاق کیوں مانگ رہی ہو ان سے؟ فلک نے اس کے نرم گداز ہاتھ پر اپنا مخروطی ہاتھ رکھا تھا۔ اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے، وہ گمسم سی گویا ہوئی تھی۔ تم معاف کر دو، فلک نے بھی جیسے منت کی تھی۔ نہیں کر سکتی سر، میری سے کہا گیا تھا، ایک بار کوشش کر کے دیکھو، موقع تو دے کے دیکھو۔ فلک نے اپنی سے ایک کوشش کرنی چاہی تھی۔ ناممکن، وہ بیڈ پہ سے اوندھے منہ لیٹی نم آواز میں بولی تھی۔ سنو، اگر میں طلاق لے لوں تو پھر تم کیا رہ لو گی؟ فلک نے دھڑکتے دل سے پوچھا تھا۔ خود غرض نہیں ہوں میں، سر تاشا کو اس کی بات بری لگی تھی۔ تاشا تم اس سے طلاق میری وجہ سے ہی تو لے رہی ہو، پھر اگر میں ہی نہ رہی تو طلاق کی کیا ضرورت ہے تمہیں؟ فلک نے سب کچھ کس دل سے کہا تھا یہ محض وہی جانتی تھی، پر میں ایسا نہیں چاہتی کہ تم اپنی زندگی برباد کرو۔ وہ خفا ہوئی تھی۔ تو پھر دے دو نا اسے ایک موقع، جیسے میں نے دیا ہے۔ وہ اس کو تکتی آج سے پوچھ رہی تھی۔ مشکل ہے، اس نے پست لہجے میں کہا تھا۔ کوشش کر کے دیکھ لو، فلک نے منت کی تھی۔ صرف تمہاری خاطر۔ وہ فلک کے چہرے پر آس کے رنگ تکتی دھیرے سے گویا ہوئی تھی۔ تھینک یو تاشا، تم دیکھنا اگر اس نے ذرا بھی اونچ نیچ دکھائی نا، مل کر اس کی ہڈیاں توڑ دیں گے، فلک نے چہک کر کہا تھا۔ تمہیں کٹائی پٹائی کرنا اتنا پسند کیوں ہے؟ تاشا نے ہنستے ہوئے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں، کوئی اندازہ نہیں، پر مجھے بڑی ہی چڑھتی ہے لوگوں کو کوٹ پیٹ کر، اور جابر کو پیٹ کر تو روح میں چین اتر جاتا ہے۔ بلکہ ایسا کرتے ہیں، ہم مارشل آرٹ کا کورس شروع کر دیتے ہیں۔ وہ چہکتی شرارت سے گویا ہوئی تھی۔ توبہ کرو، میرا کوئی ارادہ نہیں۔ وہ اس کے ارادوں سے ڈری تھی۔ نہیں، ہم کورس کریں گے، لکھ کر لے لو، وہ اٹل لہجے میں بولی تھی۔ تم لے لینا، میں کیا کروں گی؟ اس نے سادگی سے کہا تھا۔ ارے کیا کروں گی کیا مطلب؟ جابر خان کو مل کر پیٹیں گے اور کیا کریں گے؟ وہ چہکتی گویا ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جگنو چمک رہے تھے، جنہیں دیکھ کر زرتاشا دھیرے سے مسکرا رہی تھی۔ تم نا بالکل پاگل ہو، وہ ہنسی تھی۔ اب میں نے کون سی ایسی پاگلوں والی بات کر دی؟ وہ اسے تکتی خفگی سے گویا ہوئی تھی۔ اچھا نا، خفا مت ہو، مذاق کر رہی تھی۔ زرتاشا نے اس کا پھولا ہوا منہ دیکھ کر نرمی سے کہا تھا۔ چلو چھوڑو یہ سب، کچھ اچھا سا پکا کر لاؤ نا لنچ میں آج۔ فلک بیڈ سے اٹھتے ہوئے بولی تھی۔ چلو بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ وہ بھی اٹھتی، دوپٹہ اچھے سے کندھوں پہ پھیلائے بیٹھی تھی۔ لازانیہ بنا کر دو مجھے آج، اور منت کو۔ وہ ٹھوڑی پر انگلی رکھتے ہوئے سوچتی ایک دم چہک کے بولی تھی۔ چلو پھر لگو میرے ساتھ کچن میں۔ وہ مسکرا کر اسے کہتی اپنے ساتھ کچن میں لے کر چلی گئی تھی۔ کچن سے برتنوں کی اور دونوں کی باتوں کی آوازیں پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھیں۔ اور بھئی کیا ہو رہا ہے؟ کام کہاں تک پہنچا؟ جائیداد اپنے آفس میں بیٹھا تھا۔ سامنے بیٹھی حوریہ نے لیپ ٹاپ سے سر اٹھا کے اسے دیکھا تھا۔ کچھ دن مزید لگیں گے، زیادہ سے زیادہ 5 دن یا پھر مزید ایک ہفتہ لگے گا۔ حوریہ دوبارہ کام پر فوکس کرتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا صحیح، یہ تو اچھی بات ہے۔ جویریہ کہاں ہے؟ اس نے پیپر ویٹ گھمایا تھا۔ اسی کیس کے حوالے سے وہ اور علی گئے ہوئے ہیں، اس نے سر اٹھا کے بتایا تھا۔ اوہ چلو بہتر ہے، پرسوچ انداز میں جواب دیا تھا۔ آپ نے اپنے حصے کا کام کر لیا ڈیڈ؟
حوریہ سنجیدگی سے مسفر ہوئی تھی۔ ہو گیا، تم نے دیکھا نہیں، انٹرویو موہت کو ہنٹس تو دے دیے ہیں تھوڑے تھوڑے، اور میں اس کا چیلنج بھی لائیو انٹرویو کے درمیان ایکسیپٹ کر کے آیا ہوں۔ پر اب بس تمہاری باقی کی پلاننگ اچھے سے ہو جائے، ایک بار اس پر سے پردہ اٹھ جائے تو بس پھر رکنا نہیں ہے، حوریہ تہلکہ مچا دینا ہے، شہزاد نے ایک عزم سے بولا تھا۔ انشاءاللہ ڈیڈ ایسے ہی ہوگا، ہماری اتنی زیادہ محنت رائگاں نہیں چاہے گی، جیت ہمارے مقدر میں آئے گی۔ حوریہ کا پختہ لہجہ دیکھ کر شہزاد کی ہمت مزید بڑھ گئی تھی۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت تمہاری زبان مبارک کرے۔ اس نے اپنی بیٹی کو محبت سے تکا تھا، وہ بھی دھیرے سے مسکرائی تھی اور پھر واپس اپنے کام پہ جٹ گئی تھی۔ شہزاد نے ٹیبل پہ پڑی فائلز کھولی، ایک کے بعد ایک فائل کے پنے پلٹتے اس کے ماتھے پر سوچ کی لکیریں گہری ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ ایک ایک پوائنٹ کا بغور معائنہ کر رہا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ فارغ ہوا تو کچھ یاد آنے لگ پر حوریہ سے مخاطب ہوا۔ بیٹے، ایک بات تو بتائیے۔ جی ڈیڈ کہیے، اس نے مصروف سے انداز میں کہا تھا۔ صبور کو بختاور کے بارے میں آپ نے اس کی ادھوری بات پر حوریہ بہت اچھے سے سمجھ گئی تھی۔ خاموش نگاہیں اٹھا کر باپ کو دیکھا، لیپ ٹاپ کی اسکرین شٹ ڈاؤن کرتے دھیمے لہجے میں بولنا شروع ہوئی تھی۔ جی میں نے بتایا سب۔ کیوں ڈیڈ، کوئی مسئلہ؟ عام سا لہجہ تھا۔ بیٹے وہ سب ماضی تھا، ادھورے الفاظ کے سنگ احتجاج ہوا تھا۔ بے شک ماضی تھا، پر کیا گارنٹی ہے آپ کے پاس کہ جو ماضی میں ہوا وہ اب دہرایا نہیں جائے گا؟ وہ کرسی پر ریلیکس ہو کے بیٹھی تھی۔ میں گارنٹی کیا دوں، پر جو ہوا وہ میری کم عقلی تھی، اب میں کوئی بچہ نہیں، اس نے بے بسی سے کہا تھا۔ صحیح کہہ رہے ہیں ڈیڈ، اب آپ بچے نہیں رہے، جبھی آپ بختاور آنٹی جیسی منافق عورت کو گھر رکنے کے لیے اٹھا لائے ہیں۔ نفرت سے جواب ملا تھا۔ منافق؟ حوریہ کیسے الفاظ استعمال کرنے لگ گئی ہو؟ منافق کے حقیقی معنی جانتی بھی ہو؟ وہ اس پہ خفا ہوا تھا۔ نہیں ڈیڈ، میں منافق کے معنی نہیں جانتی، پر ہاں میں منافق کی جیتی جاگتی تصویر کو ضرور جانتی ہوں، جس کا نام بختاور ہے۔ اس کے باتوں اور چہرے سے محض ڈھیروں نفرت عیاں تھی۔ کچھ دن کے لیے آئے ہیں، چلی جائے گی وہ اپنے گھر۔ شہزاد نے اسے بتانا ضروری سمجھا تھا۔ جی جانا تو ان کو پڑے گا، اب آپ کی بیوی ان کو رہنے دے گی تو رہے گی نا، حوریہ نے آنکھیں مٹکا کر کہا تھا۔ حوریہ وہ بیچاری بالکل اکیلی ہے۔ شہزاد کے ہر انداز سے بختاور کے لیے ہمدردی ٹپک رہی تھی۔ ڈیڈ لگتا ہے کہ رات اچھی خاصی نیند آ گئی تھی آپ کو گارڈن میں، جبھی آپ اتنی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ حوریہ نے دانت نکال کر باپ کو دکا تھا۔ تم اچھا نہیں کر رہی ہو صبور کو بختاور کے خلاف کر کے۔ شہزاد بے بس ہوا تھا۔ یہ تو میں بہت اچھا کر رہی ہوں نا پاپا۔ اس نے معصومیت سے تکا تھا۔ حوریہ اس کے گھر کمپلیٹ ہونے میں مزید چند ماہ لگیں گے۔ یار کیوں میرے لیے مسئلے بڑھا رہی ہو؟ وہ جیسے عاجز آیا تھا۔ ڈیڈ میں نے کچھ نہیں کہا، جو کیا ہے آپ نے خود کیا ہے، پلیز اب مجھے نہ گھسیٹیں۔ اس نے ٹیبل پہ پڑا اپنا موبائل اٹھایا تھا۔ پلیز مزید کوئی بات اب صبور کے سامنے مت کرنا، سختی سے کہا گیا تھا۔ ڈیڈ اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ کی عزت آپ کی بیوی کی نظروں میں برقرار رہے تو پلیز بختاور آنٹی کو بھیج دیجیے ان کے گھر۔ ابھی تو سرسری سی کہانی سنائی ہے، پر اگر بختاور آنٹی نہیں گئی ہمارے گھر سے تو میں ایک قصہ کھول کے رکھ دوں گی، بلکہ میں ماما کی ڈائری ان کو دینے میں دیر نہیں کروں گی۔ لہجے میں چٹانوں سی سختی تھی۔ کیا مطلب کسے دینے میں دیر نہیں لگاؤ گی؟ اس کے انداز پر شہزاد کو بھی غصہ آیا تھا۔ مطلب یہ کہ میں آپ کی بیوی مس صبور کو ڈائری فوراً دے دوں گی، تاکہ آپ کو اچھے سے جاننے کا موقع ملے انہیں، نرمی سے جواب دیا گیا تھا۔ حوریہ یہ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی، کیوں کر رہی ہو ایسا؟ وہ ماضی تھا، یہ حال ہے۔ میں اپنی غلطیوں کوتاہیوں پر بے حد شرمندہ ہوں۔ بے بسی تھی۔ آپ کے شرمندہ ہونے سے میری ماں کی زندگی میں ان کو ملے غم اور دکھ کم نہیں ہو جائیں گے۔ اس کی آواز روند گئی تھی۔ حوریہ معاف نہیں کر سکتی تو مجھے؟ انسان ہوں میرے بچے، اور غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں۔ شرمندگی اس کے ہر انداز میں پنہاں تھی۔ پاپا میں شاید۔ وہ رکی، آنسوؤں کو پیا، سر اٹھا کر اپنے باپ کو دیکھا جو اسے ایک امید سے تک رہا تھا، اور پھر الفاظ کی مالا پروتی گویا ہوئی تھی۔ شاید میں آپ کو معاف کر دیتی، شاید اگر آپ مس صبور سے شادی نہ کرتے۔ اس نے شاید پر بے حد زور دیا تھا۔ حوریہ میں نے شادی گھر کی خاطر کی ہے۔ چلی گئی تھی، ماسی چلی گئی تھی، میں کیسے سب مینیج کرتا؟ گھر کی صفائی تک کرنے کا ٹائم نہیں ملتا تھا۔ رہی کوکنگ کی بات تو وہ نہ تمہیں آتی تھی نہ جویریہ کو، بہت مشکل تھا میرے لیے سب کچھ مینیج کرنا، اور سونے پہ سہاگا کی مشین بھی مجھے ہی لگانی پڑتی تھی۔ اس نے صفائی پیش کی تھی۔ ڈیڈ اگر آپ تھوڑے تحمل سے کام لیتے تو ماسی بھی مل جاتی،
کوک بھی مل جاتی، ہم بھی گھر کے کام کرنا سیکھ جاتے۔ پر آپ کو تو بہت جلدی تھی میری ماما کی جگہ کسی اور کو دینے کی۔ اس نے سرد آنکھ خارج کرتے ہوئے اپنے سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر گرا لیا تھا۔ وہ بغور فرش کو تک رہی تھی اور یہ بیجا بحث کرتے کرتے اس کے سر میں درد ہونے لگا تھا۔ اب کیا کروں میں؟ جو ہونا تھا وہ تو ویسے بھی ہو گیا نا۔ اس نے اپنے خشک لبوں پر لب پھیرے تھے۔ جو ہونا تھا وہ تو ویسے بھی ہو گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، جو چلتی سانسوں سے وفا نہیں کر سکا وہ خاک نشینوں سے کیا بھلا کیا نبھائیں گے؟ تو بس آپ کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے ڈیڈ۔ کبھی آپ میری ماما سے ان کی زندگی میں وفا نہیں کر سکے، اب کیا خاک کریں گے؟ کر بھی کیسے سکیں گے؟ ایک خاک سی عورت یقیناً خاک بن گئی، پر آپ کی وفائیں کبھی نصیب نہیں بنی۔ وہ دکھ سے کہتی اٹھ گئی تھی۔ آفس کا دروازہ کھول کر نکلنے سے پہلے وہ رکی، مڑی، اپنے باپ کو ایک نظر تکا تھا۔ ڈیڈ سوری، آخری الفاظ ادا کرتی وہ آفس کا دروازہ دھیرے سے بند کرتی نکل گئی تھی۔ شہزاد محض خالی دروازے کو تکتا رہ گیا تھا۔ دل نے شدت سے وقت کے پلٹ جانے کی دعا کی تھی، پر لوٹا وقت واپس کبھی نہیں آتا۔ وہ جو آج اس کی چاہ لینے سے آ جاتا، ماضی میں اٹھائے قدم، الجھے قدم آج اس کے گرد گہرا جال بن چکے تھے۔ وہ اپنے کیے پر شرمندہ تھا، بے حد شرمندہ، پر کیا اس کی شرمندگی کسی کی زندگی کے دکھوں کو کم کر سکتی تھی؟ نہیں، شاید کبھی نہیں۔ وہ جتنا بھی شرمندہ ہو جاتا، پر وہ کسی کی زندگی خاک کر گیا تھا، اور جو دنیا کی نظر میں ایک انتہائی پرفیکٹ انسان تھا، اپنی نجی زندگی میں اتنا ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ وہ جو دوسروں کے لیے حق کی آواز اٹھاتا تھا، وہ اپنے سب سے قریبی رشتے کے ساتھ کیا کیا زندگی زیادتی کرتا آیا تھا۔ صبور کی بند آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، ماضی کے پتے کھلتے اسے اذیت دینے لگے تھے۔ اسے آج بھی یاد تھا کہ وہ بھیانک رات جب اس کی سب سے پیاری سہیلی کا قتل ہوا تھا، اس کے معذور بچے کو ماں کے سائے سے محروم کر دیا گیا تھا۔ ماضی اس کی آنکھوں کے پردوں سے پر اپنا آپ آج بھی دہرانے لگا تھا۔ دادی، بھوک لگ رہی ہے مجھے، پتہ نہیں کب کھانا پکے گا، قسم سے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں۔ وہ دادی کے پاس تخت پر دھپ سے بیٹھی تو دادی نے اسے گھوری سے نوازا تھا۔ آرام سے نہیں بیٹھا جاتا، جب دیکھو بندروں کی طرح اچھلتی کودتی رہتی ہو۔ دادی نے سنائی تھی۔ کیا دادی، آرام سے ہی تو بیٹھی ہوں، آپ بوڑھی ہو گئی ہو نا، اس لیے میرے آرام سے بیٹھنے پر بھی دہل جاتی ہو۔ وہ دادی کے ساتھ چہکی تھی۔ آئے ہائے، بوڑھی کسے کہا تو نے؟ تجھ جیسے بندروں سے تو اب بھی میں حسین و جوان ہوں، دادی نے برا منایا تھا۔ او میری پیاری حسین و جوان بوڑھی دادی، کون سی پھکی کھا کر سوتی ہو جو ایسے خواب آتے ہیں؟ اس نے پیر جھلاتے ہوئے دادی کو شرارت سے تکا تھا۔ بتاؤں میں تجھے ذرا امین، میں کون سی پھکی کھا کر سوتی ہوں؟ دادی نے جھک کر چپل کو ہاتھ میں اٹھایا تھا۔ ارے آپ تو سیریس ہو گئی دادو، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ اوہو، یہ چپل تو ذرا نیچے رکھو، کیوں فضول میں مجھ معصوم کو اپنی سستی سی لون کی چپل دکھا کر ڈرا رہی ہو؟ اس نے ان کے ہاتھ سے زبردستی چپل کو کھینچ کر تخت کے نیچے دادی کے پاؤں سے بہت دور پھینکا تھا۔ بڑی ہوئی کوئی منحوس ماری ہے تو صبور، فوراً میری چپل تخت کے نیچے سے نکال کر سامنے رکھ۔ دادی گرجی تھی۔ سوچنا بھی بد، میں نکالوں گی۔ توبہ میری، جس چپل سے آپ آج میری کوٹ لگانے والی تھی، مجھے کیا پڑی ہے اس چپل کو نکال کر باہر رکھنے کی؟ وہ چمکی تھی۔ اب تو یہ چپل تو ہی نکالے گی۔ چل اٹھ، نکال کے رکھ چپل سامنے۔ دادی نے سامنے پڑے لکڑی کا ہاتھ والا پنکھا اٹھا کر اس کے کندھے پہ مارا اور وہ درد سے بلبلاتی چیخی تھی۔ ہائے دادی، آپ سے پوچھے گا، اللہ آپ سے پوچھے گا، مجھ یتیم پر جتنا ظلم کرتی ہو نا، قیامت آپ سے ایک ایک بات کا حساب لیا جائے گا۔ وہ اپنا کندھا مسلتی دادی کو قیامت کے دن کی آگاہی دینے لگی تھی۔ ہائے ہٹ، اٹھ نکمی، وہ میری چپل سامنے رکھ، نہیں تو اور ماروں گی، دادی نے دھمکی دی تھی۔ اللہ توبہ پوری جلاد کی خالہ ہو دادی، آپ تو صبر رکھو، اٹھا دیتی ہوں، تم تو سیریس ہی ہو جاتی ہو بات بات پر۔ وہ چپل سامنے رکھتی شکوہ کر گئی تھی۔ تیری حرکتیں ہی ایسی ہیں، اس میں میرا کوئی دوش نہیں۔ دادی نے ہاتھ والا پنکھا اپنے تکیے کے نیچے دوبارہ دبایا تھا۔ اچھا، میں تھوڑی دیر ان شال کے گھر جا رہی ہوں، اس نے کچھ نہ کچھ پکا لیا ہوگا ابھی تک، میں وہیں سے جا کر کچھ کھا آتی ہوں۔ وہ منہ بناتی اٹھی تھی۔
کیوں شرم کر کیوں اپنے سر پہ اس کے سر پہ جا کے بیٹھ جاتی ہے روزانہ؟ تھوڑا اپنے ان زنگ لگے پرزوں کو بھی ہلا لیا کر، کبھی خود بھی مر جائے کر کچن میں زہر بنانے۔ دادی نے کچھ شرم دلانا چاہی تھی۔ دادی، شرم اور صبور کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں، اور رہی اس کے سر پہ بیٹھ جانے کی بات تو توبہ کرو، میں اتنی بڑی، اس کا سر اتنا سا، کیوں مجھے غلط سلط مشورے دے کر بیچاری پر ظلم کرتی ہو؟ ویسے بات تو ٹھیک کہہ رہی ہو دادی، کبھی مجھے بھی اپنے زنگ لگے پرزے ہلا لینے چاہیے، کبھی تھوڑا زہر بنا ہی لیا کروں۔ پھر کیا خیال ہے دادی، کس ٹائم زہر کھانا پسند کرو گی؟ اور زہر دن میں دودھ میں ملا کے لاؤں یا چائے میں؟ نہ، یہ ٹھیک نہیں۔ آپ کو گاجر کا حلوہ بہت پسند ہے نا، اسی میں ملا کے دوں گی کسی دن آپ کو۔ وہ چہرے پر بڑی مصنوعی معصومیت طاری کیے کہتی۔ دادی کو تو آگ ہی لگا گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ دادی چپل اٹھا کر اسے ٹکاتی، وہ بنا پیچھے تکے دادی کے کمرے سے بجلی کی طرح تیزی سے باہر نکلی تھی۔ وہ گھر سے نکلتی برابر والے گھر کا دروازہ زور زور سے پیٹنے لگی تھی۔ کافی دیر دروازہ پیٹنے کے بعد آخرکار انشال نے آ کر دروازہ کھولا تھا۔ توبہ، کہاں مر گئی تھی تم؟ کتنی گرمی ہے، باہر دھوپ میں کھڑے کھڑے میرا تو رنگ ہی جل گیا۔ صبور اس پہ خفا ہوئی تھی۔ ارے کوئی بات نہیں، رنگ زیادہ نہیں جلا، تھوڑا ہی جلا ہے۔ چونے سے اچھے سے تمہاری بوتھی رگڑوں گی نا تو بالکل میرے کچن میں استعمال ہونے والے پتیلوں کی طرح چمک جاؤ گے۔ اس نے مسکرا کے اسے چھیڑا تھا۔ لو، دادی سے جان چھڑا کے آئی تو ادھر تم شروع ہو گئی۔ کبھی سکون نہیں سے نہ چھوڑنا تم لوگ مجھے۔ وہ منہ بناتی اس کے پیچھے کچن میں گھسی تھی۔ لگتا ہے دادی نے بھی عزت کر دی شہزادی صاحبہ کی، اسی لیے موڈ خراب ہے۔ وہ چولہے کی آنچ کم کرتی شرارت سے مسکرائی تھی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، منہ بنا کر جواب دیا تھا۔ مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے۔ میں نے کہا نا ایسی کوئی بات نہیں، مطلب کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ روٹھی تھی۔ اچھا نا، نہیں ہوا، میں تو مذاق کر رہی تھی تم سے۔ ایک تو تم بھی دادی کی طرح سیریس ہو جاتی ہو چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ وہ اس کے سر پر چپل رسید کرتے ہوئے بولی تھی۔ لگا دو یار، کھانا لگا دو، بھوک لگ رہی ہے بہت، اس نے منہ بسوڑ کر کہا تھا۔ اچھا جاؤ باہر بیٹھو، ایسا کرو ایان کو دیکھو، اگر جاگ گیا ہے تو اسے بھی لے آؤ، تینوں مل کے کھانا کھاتے ہیں۔ اس نے فریج سے دہی نکالا، دہی کو کٹورے میں انڈیل کر پھینٹتی اس نے مصروفیت سے کہا تھا۔ اچھا چلو پھر جلدی کھانا لاؤ۔ وہ چہکتی کچن سے باہر نکلی تھی۔ وہ روم میں گئی تو ایان جاگ رہا تھا۔ وہ ایان کو گود میں اٹھاتی اس کی گالوں پر چٹا چٹ پیار کرنے گئی تھی۔ ایان نے اپنا ہاتھ ڈھیلا کر کے اس کے منہ گھما کے اس کے منہ پر مارا تھا۔ اس نے چیخ مار کر اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ ایان کو خشمگین نگاہوں سے گھورنے لگی تھی۔ اس کے گھورنے پر ایان کھلکھلایا تھا۔ اس کی کھلکھلاہٹ پر صبور بھی مسکرا دی تھی۔ وہ اس کو لے کے ہال میں آئی تھی۔ انشال نے کھانا لگا دیا تھا اور وہ دسترخوان پہ بیٹھی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ ایان کو دیکھ کر وہ محبت سے اپنے لختے جگر کو مخاطب کر گئی تھی۔ میرا بچہ اٹھ گیا؟ اس نے پیار سے اسے صبور کی گود سے لیا اور اس کے گال پہ پیار کیا تھا۔ نینی پوری ہو گئی میرے چاند کی؟ وہ اسے اپنے برابر میں بٹھا کر اسے مسفر ہوئی تھی۔ نینی تم؟ ہاں نینی ختم۔ وہ سر کو بڑی ہی فرمانبرداری سے جنبش دیتا ماں کا آنچل اپنے سر پہ ڈال گیا تھا۔ صبور نے اس کے ننھے سے ہاتھوں سے اس کی ماں کا آنچل کھینچا اور انشال کے گرد حائل کر کے بولی تھی، میری ماما ہے، آپ کی نہیں۔ نہ دندی میلی ماما، نہیں گندی میری ماما۔ اس نے اپنے ننھے سے ہاتھ صبور کے ہاتھوں کی پٹائی کی تھی۔ صبور نے شکوہ کرنے کو جیسے ہی انشال کی طرف دیکھا، انشال کو گہری سوچوں میں گم پایا تھا۔ کیا ہوا انشال، کوئی مسئلہ ہے؟ تم پریشان کیوں ہو؟ صبور نے اس کے طرف پریشانی سے تکا تھا۔ نہیں، مجھے کیا پریشانی ہوگی، تم بھی نہ۔ وہ زبردستی ہنسی تھی۔ اب مجھ سے بھی چھپاؤ گی؟ شرم کرو۔ کیا چھپاؤں گی میں؟ صبور کے لیے پلیٹ میں پلاؤ نکال کر پلیٹ اس کے آگے رکھ کر اب وہ اپنے اور ایان کے لیے کھانا نکال رہی تھی۔ میں نہیں کھا رہی کھانا، چاہ رہی ہوں۔ صحیح ہے بھئی، اب تم بھی اپنے مسئلے مجھ سے چھپاؤ گی؟ وہ خفا ہوتے ہوئے اٹھی تھی کہ انشال نے اس کی کلائی تھامی اور نم آنکھوں سے اسے تکا تھا۔ جانتی ہو سب تو دوبارہ کیوں پوچھ کر مجھے ہرٹ کرتی ہو؟ میں ہرٹ کرتی ہوں تمہیں؟ جانتی ہوں سب، اسی لیے ہمیشہ کا دیا مشورہ آج بھی دوں گی۔ کیوں بتاتی تم اپنے شوہر کو سب سیدھا کر کے رکھ دے گا ان 2 ٹکے کے لوگوں کو؟ وہ چٹکی تھی۔ نہیں، میں کیسے بتاؤں ان کو؟ صبور، بہت مشکل ہے، وہ شاید میری بات کا یقین نہ کریں۔ وہ آنسو پیتی بمشکل چند الفاظ ادا کر پائی تھی۔ کیوں نہیں کریں گے یقین؟ ضرور یقین کریں گے۔
تم بات تو کر کے دیکھو، صبور نے اس کے حوصلے بلند کرنا چاہے تھے۔ صبور کیا بتاؤں میں ان کو، میرا بھائی بھلے ستیلا ہے پر بھائی تو ہے نا، اپنی ہی بہن کی عزت پر نقب لگائے بیٹھا ہے۔ یا پھر یہ بتاؤ کہ میرا سگا چاچا، میرا سسر، وہ بھی میرے بھائی کے ساتھ اس پوری کارروائی میں ملوث ہے۔ یا یہ بتاؤں کہ ان کے مطالبات سے انکار کرنے کے بعد وہ مجھے جان سے مار ڈالنے کی دھمکی دینے لگے ہیں۔ یا پھر یہ بتاؤں کہ انہوں نے مجھے یہ کہہ رکھا ہے کہ جس دن وہ مجھے ماریں گے اس دن یہ خبر نشر کر دیں گے کہ ان دونوں نے مل کر غیرت کے نام پر میرا قتل کیا ہے۔ وہ رونے لگی تھی۔ صبور نے اسے گلے لگایا تھا۔ اللہ خیر کرے گا، تم پریشان مت ہو، وہ اس کے آنسو پونچھتی محبت سے بولی تھی۔ انشاءاللہ۔ اس کے بعد پر انشال کے لبوں سے بے ساختہ انشاءاللہ ادا ہوا تھا۔ پھر اگلے دن فائرنگ کی آواز سنی تھی انشال کے گھر سے۔ صبور بے ساختہ ننگے پاؤں اس کے گھر کی طرف دوڑی تھی، پر جب تک وہ پہنچی اس کی سہیلی کے آٹے میں لٹڑے ہاتھ اور جگہ جگہ فرش پر بہتا اس کا خون صبور کو سکتے میں ڈال گیا تھا۔ وہ شخص جس نے اسے گولی ماری تھی وہ فرار ہو چکا تھا۔ صبور ٹرانس کی کیفیت میں اس کی لاش کے سرہانے آ کے بیٹھی تھی۔ اس کے بہتے خون سے خوشبو پھوٹ رہی تھی، بے حد پیاری خوشبو، جس سے کسی نے فضا میں عطر چھڑک دیا ہو۔ اس کے معصوم چہرے پر پیاری سی مسکان تھی۔ صبور کے گال پر ایک آنسو پھسلا تھا اور ایک آنسو نے اس کا سکتہ توڑا تھا۔ وہ اپنی پیاری سہیلی کو خون میں نہاتے دیکھ کر تڑپ تڑپ کے رو دی تھی۔ اس کے آنسو تھے کہ خشک ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ روتے روتے کبھی ایان کو سینے سے لگا کر پھوٹ پڑتی تو کبھی انشال کو دیکھ کے سسک پڑتی۔ دل تھا کہ غم کی شدت سے پھٹنے کو تھا۔ انشال کا شوہر آیا۔ انشال کو دیکھ کر بھی اس کی آنکھیں بھر دی تھی۔ باہر یہ افواہ پھیلا دی گئی تھی کہ غیرت کے نام پہ قتل کر دیا گیا ہے۔ لوگوں نے انشال کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ اسے غسل دے کر کفن تک پہنچانے کو کوئی تیار نہ تھا۔ صبور کا دل کٹا تھا۔ لوگوں کی انشال کے کردار پر اٹھتی باتیں صبور کے وجود میں غیظ و غضب بھر گئی تھی۔ وہ لوگوں پر بے تحاشا چیخی تھی اور چیخ چیخ کر اس کے بے گناہ ہونے کی صفائیاں دے رہی تھی۔ اسے روتا دیکھ کر ایان رونے لگا تھا۔ وہ ایان کو اپنے سینے سے لگائے سسکی تھی۔ انشال کے شوہر کا کوئی دوست آیا تھا باہر۔ جب اسے پتہ چلا کہ اس کا جنازہ بھی کوئی پڑھنے کو راضی نہیں، اس نے منتیں کر کر لوگوں کو آمادہ کیا تھا انشال کا جنازہ پڑھنے پر، اور پھر اسے غسل دے کر کفن پہنایا گیا تھا۔ کفن میں لپٹی انشال کا چہرہ مانو دمک رہا تھا، اس کے چہرے سے نور ہی نور پھوٹ رہا تھا۔ صبور اپنی پیاری سکھی کو کفن میں لپٹا دیکھ کر شدت غم سے چلا اٹھی تھی۔ رو رو کر اس کی آواز بیٹھ گئی تھی۔ انشال کی ماں صدمے میں بیٹھی تھی۔ جوان اولاد کا غم اسے سکتے میں ڈال گیا تھا۔ انشال کی میت کو اٹھایا گیا، جنازہ ادا کیا گیا، نماز جنازہ ادا کی گئی، اسے دفنایا گیا۔ صبور ایان کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ ایان اس کی گود میں بیٹھا اپنی روشن آنکھوں کو مٹکاتے اپنی ماں کو ڈھونڈ رہا تھا، پر اس معصوم کو اس کی ماں آج کہیں نہیں دکھی تھی۔ آج اس کے انتقال کو تیسرا دن تھا۔ ایان کو اس کی نانی اپنے گھر لے گئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی کمپیوٹر کھول کے بیٹھی ای میلز کمپوز کر رہی تھی۔ اس کی مخروطی انگلیاں کی بورڈ پر روانی سے چلتی جا رہی تھیں۔ وہ آخری چند سطریں لکھتی اپنی ای میل سینڈ کرتی اٹھی تھی، اور تمام واقعات جو انشال کی زندگی میں سرزد ہوئے تھے، وہ تمام واقعات وہ ایک نامور چینل کے سینئر صحافی کی ٹیم کو میل کر چکی تھی۔ وہ انشال کے قاتلوں کو اس کے انجام تک پہنچانا چاہتی تھی۔ وہ معصوم ایان کی ماں کے قاتلوں کو سزا دلوانا چاہتی تھی، پر شاید مقدر ہی میں اس کا سنگ نہ تھا۔ صبور کوئی ضرورت نہیں ان چکروں میں پڑنے کی، حارث فرصتی چاہتا ہے اب، یہ بچکانی حرکتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دادی تو اس کی بات سن کر بھڑک اٹھی تھی۔ دادی، میں انشال کے قاتلوں کو ان کے انجام تک پہنچا کر رہوں گی۔ اس کا لہجہ اٹل تھا۔ پاگل ہو گئی ہو، لڑکی ذات ہے، ان چکروں میں نہ پڑو۔ دادی نے اسے گھرکا تھا۔ دادی، میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ اس نے آنسوؤں کا گولا حلق سے نیچے اتارا تھا۔ تیرا تو میں بندوبست کرتی ہوں، ایسے تو انسان نہیں بنے گی۔ دادی نے انگلی اٹھا کے اسے دھمکی دی تھی۔ کوئی کچھ بھی کر لینا دادی، میں انشال کو انصاف دلوا کے رہوں گی۔ وہ دھیمے لہجے میں انہیں اپنے ارادوں سے آگاہی دیتی اٹھی تھی، اور پھر ایک ہفتے کے اندر اندر حارث کے ساتھ رخصت کر دیا گیا تھا۔ اس نے حارث کو بھی بہت کچھ کہا تھا اس کی مدد کرنے کو، پر حارث نے اسے بھی ڈانٹ کر خاموش کروا دیا تھا۔ خود تو وہ ویسے بھی خاموش تھا۔ بار بار کوشش کے باوجود بھی حارث خود آگے بڑھا نہ اسے بڑھنے دیا۔ انشال کو انصاف دلوانے کی امید وہ دل میں لیے آج بھی اس موقع کے انتظار میں تھی جو اسے انشال کو انصاف دلانے میں مدد دے سکے۔ وہ ماضی سے حال میں واپس لوٹ آئی تھی۔
اس نے تمام واقعات جہادات سے ڈسکس کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور اس سے ایک معہوم سی امید تھی کہ جہادات ان شال کے قاتلوں کو سزا دلوانے میں ضرور اس کا ساتھ دے گا۔ وہ اپنے آفس کی بلڈنگ سے نکل کر اپنے گاڑی کا ڈور ان لاک کرتا بیٹھا تھا۔ وہ ان کی سوچو اس کی ناراضگی کا سوچتا ایک فلاور شاپ کے پاس گاڑی روکتا اترا تھا اور فلاور شاپ سے 2 بوکے خریدتا۔ وہ واپس آ کے گاڑی میں بیٹھا تھا اور ان کو منانے کے طریقے سوچتا۔ گاڑی ڈرائیو کرنے لگا تھا۔ 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد وہ گھر پہنچا۔ اس کی گاڑی جیسے ہی گھر کے پورچ میں رکی، منت بھاگتی ہوئی باہر آئی تھی۔ وہ گاڑی سے نکلتا مسکرایا تھا۔ اس نے جھک کر برابر والی سیٹ سے 2 بوکے اٹھائے اور بھاگ کر آتی منت کو گود میں اٹھایا تھا۔ السلام علیکم۔ وہ اس کی گود میں چڑھی ننھی سی آواز میں اس پہ سلامتی بھیجتی مسکرائی تھی۔ وعلیکم السلام مائی بیبی، کیا ہو رہا ہے بچہ؟ آج تو بہت خوش لگ رہے ہو۔ وہ اس کے گالوں پر پیار کرتا شفقت سے بولا تھا۔ ایسے ہی پاپا، وہ چہک کر بولی تھی۔ ایسے ہی کیوں بیٹا؟ وہ اسی کے لہجے میں بولا تھا۔ پاپا ایسے ہی تو بس ایسے ہی۔ وہ اپنے ناک پھولوں کے بوکے کے پاس لے جا کر سونگتے بولی تھی۔ اوکے چلو، آپ کی ماما اور موم کیا کر رہی ہیں؟ وہ متصفر ہوا تھا۔ وہ دونوں مووی دیکھ رہی ہیں، اس نے چہکتے ہوئے بتایا تھا۔ اچھا، وہ قدرے حیران ہوا۔ اسے تو لگا تھا ابھی اندر سوگ کا عالم دونوں بنائے بیٹھی ہوں گی۔ اس کے صبح والے رویے کے باعث خیر اس نے قدم اندر رکھتے کچن میں رکھے تھے۔ سامنے وہ دونوں صوفے پر پیر چڑھائے بیٹھی تھی۔ السلام علیکم۔ وہ اندر قدم رکھتا بآواز بلند گویا ہوا تھا۔ وعلیکم السلام۔ دونوں نے اسے جواب دیا پر نظر اٹھا کے ایک نے بھی نہیں دیکھا۔ وہ ان کی ناراضگی دیکھ کے مسکرایا تھا۔ اس کی نظر تاشا کی گردن پہ گئی تھی جہاں سنی پلاس 2-3 جگہ لگا ہوا تھا۔ اسے اپنے صبح والے رویے پر مزید افسوس ہوا تھا۔ اے حسیناؤ، تمہارا دیوانہ آ گیا، اس نے منت کو گود سے اتار کر چہکتے ہوئے کہا تھا۔ دیوانے سے کہو اپنی بوتھی لے کے ہماری نظروں سے دور ہو جائے۔ فلک نے خون خوار ہو کر کہا تھا۔ نہ کرو، اگر ایک دن اس دیوانے کی شکل حقیقتاً غائب ہو گئی نا تو تم دونوں میں سب سے زیادہ اس بوتھی کو مس کرو گی۔ وہ مسکرا کر بولا تھا پر جواب نہ پا کر اس کی ہمت نہ ہوئی کچھ بولنے کی۔ وہ زخمی سی مسکراہٹ لیے اٹھا تھا اور زینے سے پھلانگتا اوپر چلا گیا تھا۔ ان دونوں نے چور سی نگاہ اس سمت میں ڈالی تھی جس سائڈ پر وہ گیا تھا، پھر ایک دوسرے کو دیکھ کر واپس اپنی توجہ فلم کی طرف مبذول کر دی تھی۔ وہ رات کا کھانا بنا رہی تھی جب لاؤنج سے ان سب کی آوازیں آنے لگی تھی۔ اس نے فریج سے پانی کی بوتل نکالی، 2 گلاس پانی لیے اور لاؤنج میں آ گئی تھی۔ پانی جویریہ اور حوریہ کو دیا تھا، پھر دونوں نے پانی پیا، گلاس اسے واپس کیے۔ وہ ان سے گلاس لے کر کچن میں واپس گھسی تھی۔ جہادات نے محض اس کی حرکت کو تھکے ہوئے انداز میں دیکھا پر بولا کچھ نہیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کے لیے بھی پانی لے آئی تھی، اسے بھی پانی دیا اور واپس کچن میں گھس گئی تھی۔ کھانا پکا کر وہ نکلی تو ان تینوں میں سے کوئی بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں داخل ہوئی تو جہادات سامنے بیڈ پہ لیٹا تھا۔ بازو آنکھوں پہ رکھے تھے۔ وہ ہمت مشق نہ کرتے بیڈ کے پائنے پر بیٹھی اور دھیمی آواز میں گویا ہوئی۔ جہادات، بازو ہٹائے بغیر کہاں گیا تھا؟ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، وہ دھیرے سے کہتی اسے تکنے لگی تھی۔ کہو۔ ہنوز اسی حالت میں پڑا وہ بولا تھا۔ اس کی آواز صبور کے کانوں میں ایسے پڑی جیسے کوئی پڑپڑا رہا ہو۔ آپ اٹھ جائیں تھوڑی دیر تک، اس نے دھیرے سے کہا تھا۔ جو کہنا ہے کہو، تنگ نہ کرو، میرا سر درد کر رہا ہے۔ اس کے لہجے میں بلا کی بیزاری تھی۔ کچھ نہیں کہنا مجھے، آپ آرام کرتے رہیں، وہ چڑھ کر کہتی اٹھی تھی اور کمرے کا دروازہ زوردار آواز کے ساتھ بند کر کے چلی گئی تھی۔ جہادات نے بازو ہٹا کر دیکھا، وہ کمرے سے جا چکی تھی۔ جہادات کو غصہ آیا تھا۔ نخرے تو اتنے ہیں کہ گدھا بھی نہ اٹھائے۔ محترمہ کے بندہ پوچھ ہی لیتا ہے کیا ہوا، تکلیف زیادہ تو نہیں، یا پھر بندہ یہی پوچھ لیتا ہے کہ سر میں درد ہے، چائے یا ٹیبلٹ دے دوں، پر نہیں، ان محترمہ سے تو کسی چیز کی امید ہی نہیں کی جا سکتی۔ وہ من ہی من میں بڑبڑایا تھا۔ توبہ، کیسے نخرے دکھا رہے ہیں، جیسے مانو کہیں کہ پرائم منسٹر لگے ہوں۔ میری بلا سے سر میں کیا درد ہے؟ میں
دل میں درد ہو جائے، کچھ لوگوں کو ذرا سی اہمیت کا کیا دو، دماغ ہواؤں میں اڑنے لگتا ہے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے لاؤنج میں آ کے بیٹھی تھی۔ جائیداد پہ آیا غصہ کیا کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، اور سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ محترمہ بختیور جائیداد کو بلا کر لے آئی تھی، اور وہ موصوف اٹھ کر اس کے پیچھے چلے آئے تھے۔ جائیداد کے سر کا درد تو شاید ختم ہو چکا تھا، پر صبور کا سر شدید درد کرنے لگا تھا۔ اس نے جائیداد کو تیوری چڑھا کر دیکھا تھا۔ اس کی تیوری کو نظر انداز کرتا جائیداد بختیور کے برابر براجمان ہوا تھا۔ جائیداد، کل چلو گے ہمارے ساتھ؟ ہمارے پرانے فرینڈز نے گیٹ ٹوگیدر کر رکھی ہے۔ بختیور لال رنگ کا بوس کی لیکن کا ٹخنوں تک چھوٹا فراک پہنے ہوئے تھی، پیر پہ پیر ڈالے بیٹھی دلکشی سے مسفر ہوئی تھی۔ صبور نے نگاہیں اٹھا کر بختیور کی سمت دیکھا تھا۔ لبوں پر لباس کے ہم رنگ سرخی لگائے بیٹھی وہ بڑی چاہت سے مسکرا رہی تھی۔ کل، او نو، تم مجھے پہلے بتاتی نا، میں فرصت نکال لیتا، ورنہ یقین مانو تمہیں انکار کرنا بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔ وہ بھی بڑی خوش دلی سے بولا تھا۔ او ہو، مجھے پتا ہوتا تو میں پہلے بتا دیتی۔ کوئی بات نہیں، چلو نیکسٹ ٹائم ضرور پر چلیں گے۔ وہ اس کے ہاتھ کے پشت پر اپنا سرخ نیل پینٹ سے سجا ہاتھ رکھ کے مسکرائی تھی۔ بالکل ضرور، کیوں نہیں بختیور، ویسے بھی یو نو نا، تمہارے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا مجھے کتنا اچھا لگتا ہے۔ وہ بھی جواباً مسکرایا تھا۔ سر کا درد ٹھیک ہو گیا آپ کا؟ صبور چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجا کے بولی تھی۔ ہاں، تھوڑا تھوڑا تھا، بختیور کے ساتھ بات کر لی، وہ بھی اب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ بختیور کو دیکھ کے مسکرایا تھا۔ کیا سچی جائیداد؟ بختیور کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک کوندی تھی۔ آف کورس یار، نرمی سے کہا گیا تھا۔ کھانا لگا دوں؟ وہ اپنا غصہ ضبط کرتی مسفر ہوئی تھی۔ لگا دو۔ سرسری سی نگاہ اس پہ ڈال کے وہ نگاہیں موڑ گیا تھا۔ صبور پیر چٹکتی اٹھی تھی اور کھانا ڈائننگ ٹیبل پر لگاتی ایک ایک چیز پٹک پٹک کر رکھ رہی تھی۔ جویریہ اور حوریہ بھی کھانا کھانے آ گئے تھے۔ جائیداد اور بختیور بھی کھانا شروع کر چکے تھے۔ صبور کا موڈ سخت خراب ہو رہا تھا۔ وہ خاموشی سے کمرے میں جانے کو مڑی تھی کہ جویریہ کی آواز نے اسے روکا تھا۔ کھانا نہیں کھا رہی ہیں آپ؟ نہیں، دل نہیں کر رہا۔ صبور بیٹھ کر کھانا کھائیں، جائیداد نے کہا تھا۔ بھوک نہیں ہے مجھے۔ میں نے کہا نا کھانا کھانے بیٹھے۔ میں بھی کہہ رہی ہوں مجھے نہیں کھانا۔ Why are you arguing؟ میں آرگیو نہیں کر رہی، وہ دھیرے سے بولی تھی۔ So what are you doing؟ وہ بھی چڑھا تھا۔ پلیز مجھے نہیں کھانا، کھانا تو کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ وہ چٹک کر کہتی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ بھی کھانا چھوڑتا اس کے پیچھے گیا تھا۔ بختیور اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ جویریہ اور حوریہ خاموشی سے اپنے کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ کھانا کیوں نہیں کھا رہی تم؟ اس نے اسے کلائی سے تھام کر اس کا رخ اپنی طرف موڑا تھا۔ کہہ تو دیا بھوک نہیں مجھے، وہ چڑھی تھی۔ تمہیں بھوک نہیں، پر میں کہہ رہا ہوں کھانا کھانے چلو، وہ اسے تکتے ہوئے بولا تھا۔ میں آپ کی مرضی کی غلام نہیں۔ میں نے کب کہا تم میری مرضی کی غلام ہو؟ ایک بات، آپ کی باتوں سے تو یہ اندازہ لگا ہی سکتی ہوں میں۔ اندازے کیوں لگاتی ہوں؟ مجھ سے ڈائریکٹ پوچھ لیا کرو، اس نے خاموشی سے کہا تھا۔ ہاتھ چھوڑیں میرا اور جا کر کھانا کھائیں، آپ کی بختیور آپ کے انتظار میں آدھی ہو گئی ہوگی، وہ چڑھ کر کہتی اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے آزاد کرانے لگی تھی۔ اس کو چھوڑو، ابھی مجھے اپنی بیوی پر فوکس کرنے دو جو جل جل کے خاک ہو گئی ہے۔ وہ شرارت سے مسکرایا تھا۔ میں اور جلوں گی؟ میری جوتی بھی نہیں جلتی، اس کو تو آگ لگ گئی تھی۔ پر مجھے ایسا لگتا ہے بختیور سے تمہیں خاصی جلن محسوس ہوتی ہے۔ وہ پرشوک نگاہوں سے تکے گیا تھا۔ آپ کی غلط فہمی ہے یہ، اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ کر ایک ایک لفظ چھپا کر کہا تھا۔ قسم کھاؤ، وہ ہنسا تھا۔ کیوں کھاؤں قسم میں نہیں کھا رہی کوئی قسم وسم، وہ چڑھی تھی۔ نہ کھاؤ قسم، پر کھانا تو کھا لو، وہ اسے اپنے ساتھ زبردستی لے کے کمرے سے نکلا تھا۔ مجھے غصہ آ رہا ہے، ہاتھ چھوڑے میرا، وہ اس کے ساتھ گھسیٹتی چیخی تھی۔ بالکل چپ، خاموشی سے چلو، اس کے چیخنے پر اسے مڑ کر آنکھیں دکھائی تھیں۔ مجھے کھانا نہیں کھانا نا، اس نے روتی صورت میں بتائی تھی۔ تھوڑا سا کھا لو، وہ اسے چیئر پہ بٹھاتا خود بھی بیٹھ گیا تھا۔ اس کی پلیٹ میں کھانا نکالا اور پھر اپنے لیے کھانا نکال کر کھانا شروع کر دیا تھا۔ صبور بھی خاموشی سے کھانا کھانے لگی تھی۔ بختیور نے اسے جلتی آنکھوں سے تکا تھا۔ جویریہ اور حوریہ لگی کوئی بات کرتی ہنس رہی تھی۔ کیا ہوا بھائی، کیوں ہنسا جا رہا ہے؟ جائیداد ان کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ ڈیڈ، بات ہی ایسی ہے، یہ دیکھیں آپ کو بھی ہنسی آ جائے گی۔ جویریہ اپنے موبائل اس کی طرف لے کے آئی تھی۔ علی گر گیا تھا، اس نے مجھے بتایا نہیں۔
لگی تو نہیں نا علی کو؟ وہ ہنسنے کی بجائے فکر مند ہوا تھا۔ اوہ ہو ڈیڈ، اتنا بھی کوئی موم کا نہیں بنا کہ لگ جاتی ہے، ڈھیٹ ہڈی ہے پورا۔ حوریہ چڑی تھی۔ پاپا صحیح کہہ رہے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے وہ سیدھے تشریف کے بل جا کے گرا تھا۔ میں تو اتنا ہنسی تھی اور وہ پاگل خود بھی بہت ہنس رہا تھا، چوینیا نے چہکتے ہوئے بتایا تھا۔ پاگل ہو تم تینوں بالکل ہی۔ وہ اپنی بیٹیوں کو محبت سے تکتا ہنسا تھا۔ چوینیا، آ جاؤ یار، بالکل کھانا کھاؤ اور جلدی کھانا کھاؤ، پھر مووی بھی دیکھنی ہے ہم نے۔ حویریہ نے اسے پکارا تھا۔ بختاور صبور کو خوناشام نظروں سے گھورتی اٹھ گئی تھی۔ کھانا کھا کر وہ لوگ فارغ ہو گئے تھے۔ صبور برتن دھو رہی تھی کچن میں جب شہزاد کچن میں آیا تھا۔ واک پر چلیں؟ نرمی سے پوچھا گیا تھا۔ ابھی؟ اس نے حیرت سے سر موڑ کے اسے دیکھا تھا۔ ابھی؟ اس نے پرشوق نظروں سے اسے تکا تھا۔ میں یہ برتن دھو لوں پھر چلتے ہیں، وہ دھیمے سے بولی تھی۔ واپس آ کے دھو لینا۔ وہ اس کی پشت پر کھڑا ہو کے اس کی کمر تھام گیا تھا۔ بس دھل گئے، تھوڑے سے ہی تو ہیں۔ اس نے برتن دھوتے دھوتے کہا تھا کہ یکدم اس کے لمس پہ وہ سٹ پٹائی تھی۔ جلدی کرو نا۔ وہ اس کے کندھے پہ اپنی تھوڑی رکھتا ہوا اس کے کانوں کی لو کو چومتا نرمی سے گویا ہوا تھا۔ دو ہی تو رہی ہوں۔ وہ اسے خود سے دور کرنے لگی تھی۔ بس دھل کے جلدی صاف کرو یہ آخری برتن۔ اس نے اس کے گال پہ لب رکھے تو اس کے ہاتھ سے پلیٹ چھوٹ کر سنک میں واپس گری تھی۔ دھل گئے، چلیں؟ وہ اسے خود سے دور کرنے کے جتن کرتی افسوس سے گویا ہوئی تھی۔ چلو۔ وہ ایک جھٹکے سے موڑتا اپنے لب دھیرے سے اس کی گردن پہ رکھ گیا تھا اور اس کا ہاتھ تھامتا اسے گھر سے باہر لے کر نکل گیا تھا۔ وہ دونوں گھر سے باہر اپنی سوسائٹی کی گلیوں میں واک کر رہے تھے جب ساتھ چلتے صبور نے ایک گھر میں لگے درخت کو دیکھ کے اس سے پوچھا تھا، یہ کس چیز کا درخت ہے؟ اس نے انگلی کے اشارے سے پوچھا تھا۔ یہ درخت تو کسی اور ہی چیز کا ہے، پر اس پہ یہ بیل انگور کی ہے، اس نے درخت کو تکتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی ساکھ کتنی مختلف ہے نا۔ وہ اس درخت کو مسمرائزنگ ہو کر تک رہی تھی۔ مختلف تو ہے، وہ بھی دھیرے سے بولا تھا۔ صبور، آپ نے کچھ کہنا تھا؟ اس وقت میرے سر میں حقیقتاً درد تھی، اس نے اسے دھیرے سے بتایا تھا۔ جی بالکل، آپ کے سر میں حقیقتاً درد تھی، پر بختاور سے بات کرنے کے لیے بالکل ٹھیک ہو گیا تھا۔ اس نے اس کے ساتھ ہم قدم چلتے طنز کیا تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ ماحول بہت مسمرائزنگ سا تھا۔ ٹھنڈی فضا، خالی سڑکیں، لوگوں کی گارڈنز میں لگے پھولوں کی خوشبو، رات کا اندھیرا، چاند کی چاندنی۔ وہ دونوں ایک ساتھ ہم قدم ہو کر چل رہے تھے۔ چھوڑو بھی اس بات کو، میں نے کچھ اور بھی پوچھا تھا آپ سے محترمہ۔ اس نے ترچھی نگاہیں کر کے اسے تکا تھا۔ بات تو کرنی تھی، پر شاید آپ کو میری مدد کرنے پہ آپ راضی نہ ہوں، وہ دھیرے سے بولی تھی۔ ایسی کیا بات ہو گئی کہ میں مدد نہیں کروں گا؟ اس نے حیرت سے پوچھا تھا۔ میری سہیلی تھی، انشال نام تھا اس کا، قتل کر دیا گیا، وہ دھیرے سے نم آواز میں بولی تھی۔ قتل کیسے ہوا؟ کیوں ہوا؟ کس نے کیا؟ اس نے بے ساختہ اس سے پوچھا تھا۔ اس نے دھیرے دھیرے ساری روایت اسے سنائی اور وہ اس کی بات سنتے ہی اسے تکتا چلا گیا تھا۔ بس محض اتنی سی بات ہے، وہ غلط نہیں تھی، وہ مظلوم تھی، پر اسے گنہگار بنا دیا گیا۔ اس کے 3 سال کے ننھے سے بچے کو بن ماں کا کر دیا گیا۔ جائیداد وہ نارمل بچہ نہیں تھا، وہ چل نہیں سکتا تھا، وہ اپنی ماں کے بغیر ایک پل بھی گزار نہیں سکتا تھا۔ جب اس کی ماں سے جدا کر دیا گیا، میں اپنی پوری ٹیم کو ای میل بھی کیا تھا، پر دادی کو جیسے ہی پتہ چلا انہوں نے میری رخصتی کر دی۔ میں نے حارث سے بہت کہا، پر وہ نہ خود آمادہ ہوا نہ مجھے انصاف کی جنگ لڑنے دی۔ وہ سسکی تھی۔ صبور، یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ میں انشال کو انصاف دلوانے میں کامیاب ہو جاؤں گا، پھر بھی یہ جنگ لڑے بغیر ہار نہیں مانوں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ میری ٹیم کے پاس ای میل آیا ہوگا، میں چیک کرواتا ہوں۔ صبور، کیا آپ کو جوابی ای میل موصول ہوا تھا؟ وہ دھیرے سے کہتا اسے متصور ہوا تھا۔ پتہ نہیں، میں نے دوبارہ چیک ہی نہیں کیا نا، اور پھر میری وہ ای میل اکاؤنٹ میرے یوز میں بھی نہ رہا، وہ اپنے آنسو صاف کرتی بھرائی آواز میں بولی تھی۔ کوئی بات نہیں، میں دیکھتا ہوں، آپ بے فکر رہو، وہ اس کا ہاتھ تھامتا بولا تھا۔ کبھی بھاگی ہو؟ جہانداد نے نظر موڑ کے اسے تکا تھا۔ ہیں؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ کبھی سڑکوں پہ دوڑی ہو؟ وہ ہنستا ہوا اپنی بات سے دوبارہ دہرا گیا تھا۔ نہیں، اس نے دھیرے سے کہا تھا۔ پھر انتظار کس بات کا ہے؟ بھاگو۔ اس کی کلائی مضبوطی سے تھامے وہ اسے خود کے ساتھ دوڑنے پہ مجبور کر رہا تھا۔ وہ دونوں نکلے واک کرنے پہ ہوئے تھے۔ وہ لوگ پر گھر واپس بھاگتے ہوئے پہنچے تھے۔ گھر کے دلان میں
داخل ہوتے ہی دونوں بے ساختہ ہنسے تھے۔ صبور نے ہنستے ہوئے اس کے کندھے پر تھپڑ مارا تھا۔ توبہ، آپ تو بالکل بچے ہیں، وہ بمشکل گہری سانس لیتے بول پائی تھی۔ تم نے نہیں سنا کہ بڑھاپے میں بچپن دوبارہ آ جاتا ہے؟ وہ اپنی سانسیں بحال کرتا گارڈن میں پڑی کرسی کھینچ کے بولا تھا۔ صبور کی بھی اس کے پیچھے آئی تھی اور ہنستے ہوئے کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ سنا تھا آج دیکھ بھی لیا، وہ ہنسی تھی۔ تو پھر کیسے لگا ڈھونڈنے کا ایکسپیرینس؟ وہ متصفر ہوا تھا۔ بہت ہی برا، ایسے لگ رہا تھا ہمارے پیچھے کتے لگے ہوئے ہیں، وہ ہنستے ہوئے بولی تھی۔ بہت ہی کوئی ڈیش لڑکی ہو، اس نے کہا لگایا تھا۔ کیوں ڈیش کیوں ہوں؟ ایسا کیا کہہ دیا میں نے؟ اس نے برا سا منہ بنایا تھا۔ سیدھے طریقے سے یہ بھی تو کہہ سکتی تھی نا، بہت مزہ آیا۔ اس نے وجہ بتائی تھی۔ آپ سمجھ گئے نا کہ مجھے مزہ آیا ہے، پھر مجھے کیا ضرورت ہے کہ سیدھے طریقے سے بتاؤں؟ اس کو تکتے ہوئے سنجیدگی سے بولی تھی۔ یہ بھی ہے۔ اس نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ چائے بنا کر لاؤ؟ اس نے اس کی نظروں سے نگاہ چرائی تھی۔ لے آؤ، محبت سے کہا تھا۔ وہ مسکرا کر کچن میں گئی۔ تھوڑی دیر بعد گرما گرم چائے بنا کر لائی تھی۔ ایک کپ اسے تھمایا، ایک کپ خود اپنے ہاتھوں میں تھامے اس کے مقابل بیٹھی تھی۔ شکریہ، جہاداد نے دھیرے سے کہا تھا۔ کس لیے؟ وہ الجھی تھی۔ چائے کے لیے، اس نے کپ اٹھا کر کہا تھا۔ آپ کا بھی شکریہ، وہ بھی دھیرے سے بولی تھی۔